السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اور اگر اللہ ان یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ کسی تکلیف کے ساتھ تمہیں پکڑ لے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ کسی خیر کا ارادہ کرے، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یہ خیر پہنچاتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ایک بڑا کلیئر میسیج ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ الٹیمیٹ فائدہ اور الٹیمیٹ اتھارٹی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ اور دنیا میں وقتی طور پہ کوئی کسی کو فائدہ دنیاوی اسباب کے تحت دے سکتا ہے، دیتا ہے بالکل، لیکن وہ چیزیں جو ما فوق الاسباب ہیں، سبب کے اوپر ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ما فوق الاسباب کیا ہیں؟ جو انسان کے اختیار میں، ما تحت الاسباب کیا ہیں؟ جو انسان کے اختیار میں ہے۔ کوئی کسی سے پانی مانگے، اس نے دے دیا، کسی نے کھانا مانگا، کپڑے مانگے، کوئی مدد مانگی، وہ اللہ نے دے دی۔ لیکن الٹیمیٹ انسان کا، جس کو کہہ لیجئے کہ جلب المنفعہ و دفع المضرہ، یہ بھی ایک شرعی اصطلاح ہے کہ منفعت حاصل کرنا اور مضرہ تکلیف کو دور کرنا، یہ خالص اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ اصل توحید کا میسیج ہے، یہی توحید ہے۔ مسلمانوں نے جب اس توحید کو تھاما، مسلمانوں نے جب اس توحید کو اپنایا، تو مسلمان چند کہہ لیجئے کہ چند لوگوں کی جماعت سے چند سینکڑوں کی جماعت ہوئی، پھر چند ہزاروں کی جماعت ہوئی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو مسلمانوں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہو چکی تھی۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اس توحید کو ہی اپنایا، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ دنیا کے 2/3 حصے پہ ہو چکی تھی۔ کیوں؟ اس توحید کو اپنا کے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس توحید کو چھوڑ دیا ہے، مختلف قول اقوال بناتے ہیں اور مختلف شاعری اور قصیدے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے سوا ایسے دنیا میں ولیوں کو، ائمہ کو، علماء کو وہ درجہ دیا ہوا ہے جو اللہ کو دینا چاہیے۔ یہ باتیں مشہور ہیں کہ دے گا داتا دے گا، داتا نہیں دے گا تو کون دے گا؟ یہ ایک انسان کے لیے بنایا انہوں نے جو قبر میں مدفون ہے۔ بھری ہری بھری سرکار بھری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی ذات میں بھی الف کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات میں کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام کو بھی ان کے مقام سے اوپر پہنچا دیا۔ وہی کام جو نصارہ نے کیا تھا وہی آج اس امت نے بھی کر دیا کہ مجھے یہ میم کا پاڑا نہ پڑھاؤ۔ جو نبی جو عرش پہ خدا مستوی ہوا، خدا ہو کر مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کر، وہی جو احد ہے وہی احمد ہے۔ یہ میم کی وجہ سے مجھے کوئی فرق نہ بتاؤ۔ شار نبی
تیرے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ، کہ جو انبیاء ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے در پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ بھی معاذ اللہ یہ بات بھی سننے کو ملی کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ساری باتوں کو اس آیت پہ پرکھ لیجئے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی تکلیف پہنچا دے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، کوئی ولی ہی کیوں نہ ہو۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ جس چیز کو اللہ پکڑ لے اس کو چھڑا دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول تو خود اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی اس وجہ سے، لیکن ہمارا عقیدہ ضرور خراب ہو جاتا ہے، ہم ضرور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ اگر اللہ کسی چیز خیر کا ارادہ کرے تو اس خیر کو لوٹانے والا کوئی نہیں، اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا نماز پڑھتے ہر نماز کے بعد ایک دعا سکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو چیز تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اے اللہ ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک دے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا عقیدہ کیا اس طرف چلا جاتا ہے کہ اللہ جو دینا چاہے دوسرے اس کو روک سکتے ہیں، اور اللہ جو روک دے اس کو دوسرے عطا کر سکتے ہیں۔ یہ جو قبر والے ہیں یہ ہماری سفارشیں کریں گے وہاں پہ، ان کی خدمتیں کرو، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ، ان کے نام کے نظر نیاز کرو، یہ اللہ کے ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ یہ سب شرک ہے۔ یہ آج مسلمان اس چیز میں پڑے ہیں تو آج اس کہہ لیجیے زوال کا شکار ہیں۔ اسی صورت میں چند آیتوں بعد جا کے آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ پہلی شرط ایمان لانا، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ظلم کی جو ملاوٹ ہے اس سے بھی بچانا ہے۔ کہا جو لوگ یہ کام کریں گے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہی کے لیے امن ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے کہ جو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ظلم نہیں کرتا؟ ہر شخص کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے۔ یعنی ان کے فہم میں ظلم سے مراد کیا تھا؟ گناہ تھے، نافرمانیاں تھیں، کچھ نہ کچھ تو خطائیں ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو اس آیت کے مطابق ہم کبھی امن میں نہیں ہوں گے، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ نہیں، یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی تھی؟ یہ بھی غور کرنے کا موقع ہے، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ لقمان علیہ السلام نے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ قرآن کے اندر کوئی 8-10 کے قریب نصیحتیں ہیں، حدیث میں کچھ اور بھی زیادہ آتی ہیں۔ ان نصیحتوں میں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی، سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ کہ بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت عظیم ظلم ہے۔ اور یہی آیت کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر یہی بنتی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو بھائی ہمیں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے تو وہ توحید کا ہے اور شرک کی اقسام کا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہمیں کسی چیز کی دعوت دینی چاہیے، لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے، لوگوں کو کسی چیز سے روکنا چاہیے، اپنی قوم کو کسی چیز سے روکنا چاہیے، تو وہ شرک سے روکنا چاہیے، توحید کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ آج ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں امن و امان کی صورتحال بگڑ چکی ہے، ہمارے یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، مسلمان مغلوب ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ تبدیلی اگر لانی ہے تو تبدیلی کا آغاز سب سے پہلے توحید سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا ہے معاذ، آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلی چیز جس کی آپ نے ان کو دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید کی دعوت دینی ہے۔ کہا ہے معاذ، اگر وہ اس میں آپ کی بات مان لیں
تو پھر آپ نے ان کو یہ بات بتانی ہے کہ صبح شام میں ان پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ پہلی چیز کس کی بات ہے؟ توحید کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، مرتے ہوئے اس کی زبان پر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن میرا یہ سوال ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے جاری ہوگا؟ کیسے زبان پہ آئے گا؟ اگر زندگی توحید پہ گزاری ہوگی، یہ کلمہ زندگی بھر، یہ ذکر کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جیسے انسان زندگی گزارتا ہے ویسے ہی اس کا آخری لمحہ بھی ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی موت کے وقت گانے گا رہے ہوتے ہیں، منہ سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی اس کلام اور ان چیزوں کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ صبح شام سوتے چلتے پھرتے گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ جو کانشیس مائنڈ کو آپ نے فیڈ کیا تھا، اس نے آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو، جو شعور سے آپ نے کیا تھا، اس نے آپ کے لاشعور میں وہ چیزیں بھر دی ہیں۔ جو بچپن میں چیزیں سنی ہوتی ہیں، جو گانے، جو واقعات، جو چیزیں بچپن میں سنی ہوتی ہیں، وہ آج بھی انسان کو نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے یاد آ جاتی ہیں۔ یہی معاملہ موت کے وقت بھی ہوگا کہ جب انسان کا شعور شاید اتنا ایکٹیو نہیں ہوگا، تو جو چیز لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہوگی وہ انسان کی زبان پہ آ جائے گی۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے زبان پہ آئے گا؟ جب زندگی بھر اس کا ذکر اذکار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ کو کہا، اے اللہ مجھے ایک ایسا کلمہ سکھا دیجئے کہ اللہ جس سے میں تجھے پکاروں، تیرا ذکر کروں۔ یہ اللہ سے ایک وظیفہ مانگا انہوں نے، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے۔ موسیٰ نے کہا، ان کا خیال تھا کہ یہ تو بنیادی کلمہ ہے، مجھے تو اور بھی کوئی اسپیشل وظیفہ ملے گا۔ آج بھی بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سنت سے ہٹ کے کچھ مل جائے ہمیں، جو عام احادیث میں ملا ہوا ہے، جو عام مستند باتیں، اس سے ہٹ کے کوئی نئی چیز مل جائے ہمیں۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ہم کلام تھے، اللہ تو جو کہتا وہ مستند ہوتا۔ ان کا معاملہ آج کل کے جاہل لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کچھ بس یونیک چیز دے دو، ہمیں کچھ ڈیفرنٹ دے دو، جو سنت سے ثابت ہے وہ نہیں کرنا، باقی سب کرنا ہے ہم نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تیرا تو ہر بندہ یہ بات جانتا ہے، ہر بندہ یہ بات بول رہا ہے، میری تو خواہش تھی کچھ نئی دوسری چیز ملے۔ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ یہ کلمہ ایسا ہے، اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا، 7 آسمان و زمین ہلکے پڑ جائیں گے۔ یہ ہے اس توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا، لیکن ایک چیز جس کو وہ معاف نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا وہ معاف کرے گا، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ وہ کیا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، انسان کبیرہ ہو صغیرہ ہو گناہ کرے گا، تو پہلا انعام یہ ہے کہ جو فرشتہ ہے وہ اگلے 6 گھنٹے تک وہ گناہ نہیں لکھتا، نیکی کے ارادے پہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن گناہ جب تک نہ کر لے اور اس کے بعد کوئی 6 گھنٹے نہ گزر جائے، حدیث کے الفاظ ہیں، تب تک وہ گناہ نہیں لکھتا وہ فرشتہ، کہ بندہ شاید اب توبہ کر لے، بندہ اب شاید رجوع کر لے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر بھی آخری سانس تک انسان کے پاس موقع ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ تب تک قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب تک یہ انسان کی جو روح ہے وہ یہ حالت تک کیوں نہیں پہنچ جاتی، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک انسان توبہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے تب بھی نہیں کہا کہ میں اس کو جہنم میں لازمی ڈالوں گا۔ یہ تو اس تاریخ میں ایک جو گمراہ فرقہ ہے اس کا عقیدہ تھا، یہ معتزلی ایک فرقہ گزرا ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ کوئی شخص گناہ کرے
تو اللہ پہ واجب ہے کہ وہ اس کو جہنم میں ڈالے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پہ رحمت لکھ دی ہے۔ انسان کبیرہ گناہ کرے، صغیرہ گناہ کرے، توبہ نہ کر سکے، قیامت کے دن اللہ نے کہا کہ میں چاہوں گا تو اس کو سزا دوں گا، چاہوں گا تو اس کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا معاملہ ہے، اللہ نے کہا اس کی معافی نہیں ہوگی، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ انسان پوری زندگی عبادت گزار، تہجد گزار پڑھنے والا، تہجد گزار بن جائے، پوری زندگی کئی رمضان کے روزے رکھنے والا بن جائے، پوری زندگی صبح شام کے اذکار کرنے والا بن جائے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس دنیا سے چلا جائے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی اس کے نامہ اعمال میں شرک ہوگا تو پورے کے پورے نامہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے آگے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے، اور وہ بھی توحید پہ مبنی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ قوم کو کہا کہ قوم ہر طرح کے معبود بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، ان کے لیے سورج بھی معبود تھا، چاند بھی معبود تھا، ستارے بھی معبود تھے، یہ بت بھی معبود تھے۔ ان کو سب سے بڑی تکلیف تھی ابراہیم ہمارے عقیدے پہ کیوں نہیں ہے؟ تو ایک دن ابراہیم آ گئے علیہ السلام، ابراہیم بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آؤ چلو بات چیت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو آسمان پہ ستارہ چمک رہا ہے، تو بڑا اچھا ہے یہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں رب بھی، یہ میرا رب ہے۔ قوم خوش ہو گئی، یہ آج کیا مارکا ہو گیا، ابراہیم ہمارے عقیدے پہ آ گئے، چلو بھائی گڈ۔ لیکن ابھی تھوڑے گھنٹے ہی گزرے تو ابراہیم چونکہ پہلے سے ہی پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ تو قوم کو دعوت دینی ہے، تو وہ روشنی ہوئی اور ستارہ غائب۔ تو نے کہا کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، میرا رب وہ نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائے۔ کہا اچھا۔ پھر نظر پڑی چاند پہ، تو چاند بڑا چمک رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے میرا رب۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاند بھی غائب ہو گیا۔ اب یہ قوم دیکھ رہی ہے، قوم خوش بھی ہوتی ہے اور پھر پریشان بھی ہو جاتی ہے، اور ایک میسج بھی ان کے کانوں میں دماغوں میں جا رہا ہے۔ تو چاند دیکھا، چاند بڑا چمک رہا ہے، تو چاند چمکنے کے بعد نے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر میں چاند بھی غائب ہو گیا، صبح ہوئی اور غائب۔ نہیں کہ نہیں، یہ جو غائب ہو رہا ہے یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کی ان کے سامنے، ان کو بتایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو پھر میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ صبح ہوئی، روشنی ہوئی، دیکھا سورج نکل گیا۔ کہا ہاں یہ تو ان سب سے بڑا ہے، اس کی تو روشنی بھی بہت زیادہ ہے، یہ تو نکلتا ہے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اس کی طرف آپ تھوڑی دیر ٹکٹکی باندھ کے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ قوم کو دعوت دی جا رہی ہے، قوم کنفیوز بھی ہو رہی ہے اور قوم کو توحید بھی مل رہی ہے۔ کنفیوز کیا ہو رہی ہے؟ ان کے عقیدے کا رد ہو رہا ہے۔ وہ ایسے گراؤنڈ بنا کے انہوں نے دعوت دی، ایسا گراؤنڈ بنا کے ان کے عقیدے کو رد کیا۔ کہا کہ دیکھو یہ اچھا یہ سورج ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، روشنی بھی بڑی تیز ہے، یہ میرا رب ہے۔ شام ہوئی، سورج بھی غائب۔ انہوں نے کہا اب توحید بتا دو ان کو، اور پھر کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہا میں اپنا چہرہ متوجہ کرتا ہوں، خاص کرتا ہوں اس رب کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ نہ صرف پیدا کیا، اس کو فطر، اس کا فاطر ہے، بغیر نمونے، بغیر ڈائی کے اس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا۔ اس رب کو میں مانتا ہوں، اور جو تم شریک کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ابراہیم کی توحید تھی، یہ ابراہیم کی دعوت تھی، یہ توحید کی غیرت تھی کہ اپنے باپ کو بھی دعوت دی، اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اور دونوں کو بیک وقت کہا کہ اگر آپ نے یہ کام کیا میں دیکھتا ہوں کہ آپ واضح گمراہی میں موجود ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے ایک فرد واحد علاقے میں شرک ہی شرک ہے، کوئی دوسرا موحد نظر نہیں آ رہا؟ باپ بتوں کو بنانے والا، وقت کا جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، ان کے پیرول پہ تھا وہ کہ چلیے میرے لیے بت بنائیے، ان کو کہہ رہے توحید تھی کہ آپ جو ہے واضح گمراہی میں ہیں۔ یہ توحید کی برکت ہے کہ انسان کے اندر توحید کی غیرت آتی ہے، توحید کے لیے جرت آتی ہے انسان کے اندر۔ بہرحال ابراہیم کا واقعہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ کتنے؟ 18 انبیاء۔
اور ان 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک آیت ایک جملہ فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. یہ 18 انبیاء لو اشرکوا، اگر یہ شرک کرتے، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوتا وہ سارے کا سارا برباد ہو جاتا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دفعہ یہ خطاب ہوا تھا. کیا کہا تھا کہ اے نبی لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ نے شرک کیا ہوتا. اچھا توجہ کیجیے گا، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. انبیاء سے کبھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وحی کے بعد یا وحی سے پہلے انہوں نے کبھی بھی شرک کیا ہو. دور دور تک ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی، یہ شائبہ نہیں ہے کہ انہوں نے اتنا سا بھی اپنی زندگی میں کبھی شرک کیا ہو. یہ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. اور امام کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے اعلیٰ اور بلند ہے. ان سے کبھی کیسے ایسا کام ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی قوم کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کو خطاب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا، کہا کہ اے نبی اگر آپ نے شرک کیا ہوتا، اس ذات کو کہا جا رہا ہے جس سے کبھی یہ ممکن نہیں ہے، جس سے اتنا ناممکن ہے کہ یہ محال ہے، اتنا پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ ناممکن میں سے. ہاں اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور بالضرور آپ کے عمل برباد ہو جاتے. اب یہ خطاب نبی علیہ السلام سے لٹرلی تو ہو رہا ہے، یعنی خطاب نبی علیہ السلام سے مراد ہم ہیں، مراد قرآن پڑھنے والے اور امت ہیں. اس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں خطاب للنبی ویراد بہ غیرہ، کہ یہ نبی علیہ السلام سے خطاب ہے لیکن مراد دوسروں سے، مقصد دوسروں کا ہے. تو جب نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے اور اتنے شرک کے معاملے میں سخت الفاظ سنائے جا سکتے ہیں تو میرے آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی توحید کو درست کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اور توحید کے درست ہونے سے سب سے پہلے انسان میں توکل آتا ہے، اللہ پہ کامل یقین آتا ہے کہ یہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ اگر نہیں چاہے گا مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کے راوی ہیں، کہتے میں ایک دفعہ، اللہ اکبر، کہتے میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، پیچھے تھا. یہ خوش قسمت لوگ تھے جن کو نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی. معاذ بن جبل ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام آگے تھے، پیچھے معاذ بن جبل تھے. نبی علیہ السلام کی پیٹھ تھی اور معاذ کا سینہ تھا، آپس میں ملا ہوا تھا، ایک سواری میں موجود تھے. ان کا فہم صحیح نہیں ہوگا تو کس کا فہم ہوگا؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ان کے پیچھے تھا. کہا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں. اب یہ توحید ہے، یہ دین ہے، یہ بنیاد ہے دین کی. کہا اے بندے انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ ایسے کلمے سکھاتا ہوں. کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. کیسے؟ آپ اللہ کے دین کی حفاظت کیجئے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کی حفاظت کیجئے، وہ خالق کائنات آپ کی حفاظت کرے گا. پھر کیا فرمایا؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، آپ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے. کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ دیکھیں گے اللہ آپ کے کیسے معاملات کو آسان کرتا ہے. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا، اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرنا. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ بھائی جب بھی اپنے ہاتھ پھیلانا اللہ کے آگے پھیلانا. کیوں کسی کی درگاہ پہ جاتے ہو؟ کیوں کسی کے آستانے پہ جاتے ہو؟ کیوں کسی مولوی کے آگے گڑ گڑاتے ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے. یہ اس بات میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا کہ دینے والی ذات اللہ کے علاوہ نہیں ہے. اللہ سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. واعلم، اور یہ بات جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک. یہ بات جان لو
کہ اگر پوری امت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں کسی بات کا فائدہ پہنچانا چاہے، کسی بھی بات کا جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھی، تو یاد رکھو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور اگر وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر وہ کسی اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ اللہ نے وہ نقصان لکھ دیا، تو انسان کا یہ توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات انسان کے خلاف ہو جائے، اللہ اگر چاہے تو یہ پوری کائنات انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جب بھی انسان کو چاہیے مانگے تو اللہ سے مانگے، یہ بیچ میں وسیلے نہ پکڑے. نبی علیہ السلام نے وسیلے کی تعلیم نہیں دی، صحابہ نے وسیلے کی تعلیم نہیں دی. نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، نبی علیہ السلام کے صحابہ حضرت عمر عباس کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، کہا اے عباس، اے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم جاتے تھے نبی علیہ السلام سے دعائیں کروایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے ہمیں بارش آ جائے. آج وہ نہیں ہے، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ہمیں بارش برسا دے. یہ عمر کہاں تھے؟ مدینہ میں نہیں تھے. عباس مدینہ میں نہیں تھے، وہاں نبی علیہ السلام کا روضہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام مدفون نہیں تھے، قبر پہ جا کے نہیں مانگ سکتے تھے، نبی علیہ السلام کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے تھے. کیوں نہیں کیا؟ توحید تھی. یہ توحید دل و دماغ میں راسخ تھی. آج کہاں ہے یہ توحید؟ آج ہر بندہ دلائل دے رہا ہے کہ ہمیں وسیلہ پکڑنا چاہیے. آج دلائل دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے فلاں کو اختیارات دے دیے، فلاں ملتان والی سرکار ہے اس کو اللہ نے اولاد دینے کا ذمہ دے دیا، فلاں گجرا والے والی سرکار ہے اللہ نے اس کو رزق دینے کا ذمہ دے دیا. او بھائی کہاں ہے یہ؟ تمہیں خواب میں آئی ہیں یہ باتیں؟ یہ شرک ہے، شرک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحابہ جا کے بڑے صحابہ سے مانگ رہے ہیں، صحابہ جا کے ویسے کرنی سے دعائیں کروا رہے ہیں، تو ان کو فہم نہیں تھا، آپ کو فہم آ گیا. فرمایا کہ اگر پوری کائنات اس بات پہ جمع ہو جائے کہ وہ نقصان پہنچائے، وہ نہیں نقصان پہنچا سکتی. احفظ اللہ تجدہ امامک، آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، آپ اس کو اپنے سامنے پائیں گے. اور تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آپ اللہ کو پہچانیے آسانی خوشحالی کے حالت میں، اللہ کو یاد رکھیں خوشحالی کی اور آسانی کے حالت میں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو بھولا ہوتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی تنگی آتی ہے پھر اللہ یاد آتا ہے. چلو تب اگر اللہ یاد آ جائے تب بھی بڑی نعمت ہے میں سمجھتا ہوں آج کی تاریخ میں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جب کوئی آزمائش آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، بد نصیب لوگ اللہ کے پاس نہیں درگاہوں پہ جاتے ہیں، جا کے دھاگے لیتے ہیں، تعویذیں لیتے ہیں اور اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اللہ کے پاس جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ نے کہا کہ تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، وہ تنگی میں تمہیں یاد رکھے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو چیز تمہیں نہیں ملنی، جو چیز تمہیں نہیں پہنچنی وہ کبھی بھی تمہیں نہیں مل سکتی، اور جو چیز تمہیں پہنچنی ہے وہ ہمیشہ تمہیں مل کے رہے گی. اور یہ بھی جان لو ان النصر مع الصبر، نصرت جو ہے، مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے. کوئی اگر پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اللہ سے مانگ رہے ہو، یہ بات اس بات پہ اپلائی کر لیجئے کہ بہت سے لوگ شرک میں فوراً مبتلا نہیں ہوتے، بہت سے لوگ شرک کے دروازے فوراً نہیں کھٹکاتے. تکلیف آتی ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت تک وہ برداشت نہیں کر پاتے، صبر نہیں کر پاتے، اور شیطان آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کے فلاں سے مانگو. اور جب وہ اس دعا کے پورا ہونے کا وقت آتا ہے تو تب تک وہ کسی اور کے ساتھ جا کے اللہ کو شریک ٹھہرا چکا ہوتا ہے. ایک صاحب نے ایک واقعہ آیا کہ مجھے اولاد نہیں ہوئی، 9 سال میں اللہ سے مانگتا رہا، مجھے اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے نہیں سنی میری. 10ویں سال فلاں درگاہ پہ گیا، میں نے تالا باندھا، میں نے چادر چڑھائی، مجھے اولاد ہو گئی. آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، اللہ مانگ پوری کرے گا، اللہ اولاد دے گا، اللہ رزق دے گا، پھر یہ درگاہ پہ جا کے کیسے مل گیا مجھے؟ او بھائی، اللہ نے تمہاری تقدیر میں 10ویں سال ہی اولاد لکھی ہوئی تھی. تمہارا امتحان یہ تھا کہ تم 10 سال تک اللہ سے ہی مانگتے رہتے.
10 سال تک اللہ سے ہی اللہ کے ہی آگے گڑاتے رہتے. تو اس لیے فرمایا ان النصر مع الصبر، نصرت جو ہے، مدد جو ہے صبر کے ساتھ آتی ہے، اور فرج آسانی جو ہے جو وہ تنگی کے ساتھ آتی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. تو اس لیے آج کا جو بنیادی میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں توحید پڑھنی چاہیے، ہمیں شرک کی پہچان ہونی چاہیے. دنیا کے ہم سبجیکٹ پڑھتے ہیں، دنیا کی مصروفیات میں اپنا وقت لگاتے ہیں، سب سے پہلی جو ہماری نیڈ ہے وہ توحید ہے. پتہ نہیں زندگی کتنی ہو، پتہ نہیں ہم کس عمل میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہوں، کون سی قسم کے شرک ہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہ اور ہم وہ کر رہے ہوں. کتاب التوحید شرک کے بارے میں ایک کتاب ہے، اس میں محمد بن عبد الوہاب نے کوئی 66 ابواب باندھے ہیں. کتنے؟ 66 ابواب. شروع کے 6 ابواب توحید پہ ہیں، 60 کے 60 ابواب شرک پہ ہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس کی فہرست بھی پڑھی ہے؟ کتنے لوگ اس 60 شرک کے ابواب کا فہم بھی رکھتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شرک کو پڑھیں، شرک کی پہچان رکھیں، توحید کی پہچان رکھیں، تاکہ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اور تب ہی ہمارے حالات بہتر ہوں گے، تبھی یہ امت غالب ہوگی، تبھی ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہماری اس پوری دنیا میں امن آئے گا. اگر شرک نہ ہو تو امن ہی امن ہے، اور اگر شرک ہوگا تو پھر یہ بھول جائیں کہ کبھی ہم امن کی طرف جا سکتے ہیں، اور بھول جائیں کہ ہم کبھی بھی کافروں پہ غلبہ پا سکتے ہیں. مسلمانوں کا پہلے عقیدہ صحیح ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر جہاد ہوا تھا. آج لوگ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں، آج لوگ فلسطین اور اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل کرنی چاہیے، لیکن پہلے جو اندر عقیدے خراب ہیں، جو اندر ایمان بگڑے ہوئے ہیں، اس کی تو تصحیح کریں پہلے. صحیح ہے، وہ باتیں بھی ہونی چاہیے، وہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اصل ظلم یہ ہے، اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے جا کے آگے ہاتھ پھیلائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا فہم اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس امت کو پھر سے غلبہ عطا کر دے. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی، اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.